بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ فرمائیے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب اے کتابیو حل کیا تنقمون نقمہ کہتے ہیں نقمہ ینقمو ناپسند کرنا مکروہ اور معیوب سمجھنے کو اور انتقامہ کا معنی ہوتا ہے انتقام لینا بدلہ لینا اور تنقمون کا معنی ہوگا برائی دیکھتے ہو بیر رکھتے ہو ایک تو ہوتا ہے کھانے والا بیر دوسرا ہوتا ہے ویر جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ برا لگنے لگ جاتا ہے خواہ مخواہ کی دشمنی جب ہم کسی سے پال لیتے ہیں تو اس میں 100 خوبیاں ہوں تو پھر بھی بس دشمنی اپنی جگہ برقرار ہوتی ہے اور اس کے اچھے کام بھی بندے کو برے لگتے ہیں عیب پکڑتے ہو تو یہاں کیا حکم ہو رہا ہے کہ آپ دریافت کریں یہود سے کہ تم ہم سے ناراض اور کھچے کھچے کیوں رہتے ہو چور ہم نہیں جھوٹ ہم نہیں بولتے کسی پر ظلم اور تعدی ہم نہیں کرتے کسی کے دین کی توہین کرنا ہمارا شیوا نہیں اور پھر اس غصہ اور غضب کی آخر وجہ کیا ہے ہمارا کیا قصور ہے وہ آگے بتائیں گے انشاءاللہ اسی آیت میں کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا تنقمون تم عیب پکڑتے ہو منا ہم میں آپ فرمائیے اے اہل کتاب تم کیا ناپسند کرتے ہو ہم سے اللہ سوائے اس کے یا بجز اس کے ان آمنا یہ کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ تعالی پر اور ما جو انزلا نازل ہوئی الینا ہماری طرف وما انزل من قبل اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا آپ فرمائیے اے اہل کتاب تم کیا ناپسند کرتے ہو ہم سے الا ان آمنا باللہ سوائے اس کے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے وما انزل الینا اور جو ہماری طرف نازل ہوا اس پر ایمان لائے وما انزل من قبل اور جو اس سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لائے وَأَنَّ اور یہ کہ اکثرکم تم میں سے اکثر فاسقون فاسق ہیں بد کردار ہیں نہ ماننے والے ہیں غلط لوگ ہو وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ اور بلا شبہ تم میں سے بہت سے فاسق ہیں قل آپ فرمائیے انہیں حل کیا انبئکم میں خبر دوں تمہیں بتاؤں تمہیں آگاہ کروں تمہیں بشر شر بدتر چیز ہوتی ہے جو ناپسندیدہ ہوتی ہے جس سے کوئی پسند نہیں کرتا جس سے کوئی نفرت کرتا ہوتا ہے شر یعنی جس سے سب کو نفرت ہو برائی شر وغیرہ اور اس کے اپوزٹ ہوتا ہے خیر نیکی من سے ذالکا اس کے مثوبتاً جزا انجام ثواب تو آپ جانتے ہیں نا ثواب بدلہ جزا عند اللہ اللہ تعالی کے نزدیک قل هل انبئکم بشر من ذالک مثوبتاً عند اللہ آپ انہیں فرمائیے کیا میں تمہیں آگاہ کروں کہ کون برا ہے ان سے اللہ کے نزدیک باعتبار جزا یعنی انجام کے لحاظ سے تم میں سے کون برا ہے یا یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر بدلہ یا جزا پانے والے کون ہیں من لعنہ اللہ لعنہ لعنت کی جس پر وہ لوگ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی وغضب علیہ اور اس پر غضب ناک ہوا سورۃ الفاتحہ میں ہمیں رب کریم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا
جو تیرے انعام یافتہ ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جن سے تو غضبناک ہوا، تو ناراض ہوا، وجعل اور بنا دیے، منہم ان میں سے، یعنی جن سے تو ناراض ہوا، جو تیری لعنت کے مستحق ہوئے، جو تیری رحمت سے دور ہوئے، ان میں سے قرادت، قرادت کس کو کہتے ہیں؟ بندر کو، والخنازیر، خنزیر کی جمع خنازیر، سور، خنزیر جو ہوتے ہیں، وعبد الطاغوت، عبد کہتے ہیں بندگی کو، بندے کو، پرستش کی، طاغوت شیطان کی، طاغوت کی، بتوں کی، اور اسی طرح جیسے فرعون وغیرہ. وجعل منہم القرادہ، اور ان میں سے بعض کو بندر بنایا، والخنازیر، اور بعض کو سور، اور وہ برے ہیں، وعبد الطاغوت، جنہوں نے شیطان کی پوجا کی، یعنی اللہ کو چھوڑ دیا اور شیطان کی پوجا کی. اولئک، ایسے لوگوں کا، شر، برا ہے، بدتر ہے، یعنی جس سے سب کو نفرت ہے، مکانن، ٹھکانہ، درجے کے لحاظ سے. اردو میں بھی مکان کس کو کہتے ہیں؟ جگہ، گھر، مقام، رہائش، قیام گاہ. اور جو رینک ہوتا ہے یا مقام، مرتبہ، اس کو بھی مکان کہا جاتا ہے، یعنی درجے کے لحاظ سے. وَأَضَلَّ، اور بہت دور ہیں، بہکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. کس سے؟ عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے. اولئک شر مکانا، وہی بدلحاظ درجہ کے بدترین ہیں، بدترین لوگ ہیں، برے لوگ ہیں. وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ دوسروں سے زیادہ راہ راست سے بھٹکنے والے ہیں، اور وہ دوسروں کی نسبت زیادہ بھٹکنے والے ہیں. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ کہ اور وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہیں. وَإِذَا، اور جب، جاؤکم، آتے ہیں تمہارے پاس، قالو، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وقد دخلوا، اور تاکہ یہ لگے، داخل ہوئے. داخل کا اپوزٹ کیا ہے؟ خرج. وہ آگے پڑھیں گے، بالکفر، کفر کے ساتھ وہ داخل ہوئے، وہم، اور وہ، قد، تحقیق، خرجوا، وہ سب نکلے بھی، بھی، اس کے ساتھ، یعنی کفر کے ساتھ، کفر کے ساتھ آئے اور کفر کے ساتھ چلے گئے، من نہیں مانا. واللہ، اور اللہ تعالی، اعلم، خوب جانتا ہے، بما، اس چیز کو، جو کانوا یکتمون، وہ مخفی رکھتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں. کتما یکتمو، چھپانا ہوتا ہے نا، وہ چھپاتے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ یہاں داخل بھی کفر کے ساتھ ہوئے تھے. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ نکلے بھی یہاں سے کفر کے ساتھ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالی جانتا ہے جس سے وہ چھپا رہے تھے، جس سے وہ چھپا رہے تھے. وضاحت جان لیتے ہیں. آیت 59 کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کہ آپ انبیاء میں سے کس کس کو مانتے ہیں؟ ان کے من میں کھوٹ تھا نا. مطلب کیا تھا کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں تب وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے. یہ یہود تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جواباً فرمایا کہ میں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، اور جو اس نے ہم پر نازل فرمایا اس پر بھی، اور جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل فرمایا، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، یعنی تورات، انجیل، اور جو اور انبیاء تھے ان کو رب کریم کی طرف سے دیا گیا، سب کو ہم مانتے ہیں. یہی تو ہمارا ایمان ہے نا.
کیا فرمایا ہم تو فرق نہیں کرتے انبیاء میں، یہ نہیں کہ کسی کو مانے کسی کو چھوڑ دے، ایسا تو نہیں۔ جب یہودیوں کو یہ پتا چلا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانتے ہیں تو آپ کی نبوت کے منکر ہو گئے، کہنے لگے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے ہم تو اس کو نہیں مانتے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا ہے کتابیوں ہم تمہارے تمام پیغمبروں اور تمہاری تمام کتابوں کو مانتے ہیں، تو کیا تمہیں یہی بات بری لگتی؟ اس چیز کی وجہ سے تو تمہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا، ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ خلاف۔ انداز دیکھیے قرآن کریم کا کتنا پیارا ہے، کیا انداز ہے قرآن کریم کا کہ ہم تو کوئی غلط کام نہیں کرتے، تم جو پوچھ رہے ہو، جو ہم سے کھچے کھچے رہتے ہو، تو ہم تو صرف اتنا ہی ہے نا، ایک چیز ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ساری کتابوں کو مانتے ہیں، تمام انبیاء کو مانتے ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں، شاید اس وجہ سے تم ہمیں برا سمجھتے ہو۔ اگر یہی وجہ ہے اس بغض اور عناد کی تو پھر خود ہی انصاف کرو، خطا کس کی ہے، ہماری یا تمہاری؟ اور پوچھنے والے میں جو یہودی تھے نا، ان میں ابو یاسر بن اخطب بھی تھا اور رافع بن ابی رافع بھی تھا۔ تو بہرحال جب یہ جواب ملا اور پھر آیت مبارکہ بھی فوراً نازل ہو گئی، اللہ نے بتا دیا نا کہ یہ بڑے برے لوگ ہیں، یہ تو شریر لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی درگاہ رحمت سے دور کر دیا ہے، جن پر اس کا غضب ہوا، اور ان لوگوں کی بدکرداریوں کی پاداش میں وہ مسخ کر دیے گئے، جیسے بعض کو بندر بعض کو خنزیر بنا دیا گیا، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے۔ اے یہود، اگر اپنے اعمال کے آئینے میں غور سے دیکھنے کی تم زحمت اٹھاتے نا یا اٹھائی ہوتی تو تم پر سب کچھ عیاں ہو جاتا کہ چشم بددور وہ آپ ہی تو ہو۔ کیا انداز ہے قرآن کریم کا کہ، اور یہ اب ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ ہم اپنے اندر نہیں جھانکتے، بس باہر چلے جاتے ہیں لوگوں کے عیب دیکھنے کے لیے۔ تو کلیئر کر دیا کہ مسلمانوں کو تم صرف اپنے بغض، کینہ اور دشمنی کی وجہ سے ہی برا کہتے ہو، حقیقت میں اصل بدتر تو تم لوگ ہو، اور ذرا اپنے حالات دیکھ کر خود فیصلہ کرو کہ تم اللہ کے محبوب ہو یا مردود۔ پچھلے زمانے میں صورتیں تو تمہاری مسخ ہوئی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، سور بندر تو تم بنائے گے، بچڑے کی پوجا تم نے کی، اللہ کی لعنت تم پر ہوئی، غضب الہی کے مستحق تم ہوئے، تو حقیقی بد نصیب اور بدتر تو تم ہو، اور تم ہی بدترین مقام یعنی جہنم میں جاؤ گے۔ اور پھر آیت 61 میں یہودیوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی تھی یہ آیت مبارکہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے ایمان اور اخلاص کا اظہار کیا اور کفر و گمراہی کو چھپائے رکھا۔ تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل کر کے محبوب کو آگاہ کر دیا کہ یہ منافق ہیں، بد اعتقادی کے ساتھ آتے تھے تو جیسے آتے تھے ویسے ہی جاتے ہیں، اور صحابہ کرام عقیدت اور محبت کے ساتھ آتے تو فیض کے دریا سمیٹ کر جاتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بد اعتقادی کے ساتھ کسی کے پاس جانے والا کبھی بھی اس سے فیض نہیں اٹھا سکتا۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے یا اس کے علاوہ بھی جو وہ لوگ نہیں مانتے، ایسے سوالات اٹھاتے ہیں، ان کا جواب لینا مقصود نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کا مقصود حالات سے آگاہ ہو کر اس پر ایمان لانا ہوتا ہے، اس کو ماننا ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کے اندر غیر یقینی کیفیت پیدا کر دی جائے۔ ہمارے پاس ایک گروپ تھا تو وہ قرآن کریم کبھی ختم کروا لیتے، کبھی ایسے کہتے تھے کہ یہ لوگ عجیب و غریب محافل کرتے ہیں تو ہم بھی چلو مل کے سارے بیٹھ جائیں گے، دعا کر لیا کریں گے۔ وہاں پہ ایسی بھی عورتیں تھیں جو نہیں مانتی تھی یہ سب کچھ، وہ کہتے تھے بس تنہا بیٹھ کے پڑھو جی، حالانکہ صحابہ کرام نے مل کے بھی پڑھا ہے۔ تو باہر طور پر جب وہ ان کی جو بڑی تھی وہ میرے پاس آئیں، کہتی ہم نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو چھڑوایا تھا، تو آپ ہوتے ہیں تو یہ تو تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میں نے کہا جب غلط بات ہے نہیں تو میں کیوں نہ ان کے ساتھ رہوں؟ تو کہنے لگے غلط ہے یا نہیں آپ چھوڑیں،
میں نے کہا نہیں کوئی دلیل مجھے بتائے نا. کہتے دلیل نہیں، بس کہہ دیا کرو کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. میں نے کہا جب یہ شرک بدعت نہیں ہے تو میں کیوں کہوں؟ کہتے چھوڑے اس بات کو آپ چھوڑیں، لوگ کوئی تحقیق نہیں کرتے ہوتے. جب یہ آپ کہہ دو گے تو یہ لوگ خود بخود غیر یقینی کیفیت کا شکار ہو جائیں گے اور خود ہی چھوڑ دیں گے. میں نے کہا یہ ظلم اور گناہ نہیں، لیکن باہر طور پر جو آج بھی لوگوں کو اچھے کاموں سے روک رہے ہیں، انہیں بھی تھوڑا عقل کے ناخن لینے چاہیے. اور ہم لوگوں کو خود بھی تو آگاہ رہنا چاہیے شریروں سے. اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے. اسے ایک اور جو اہم بات پتہ چلی کہ دیکھیں اللہ کا خوف اگر دل میں رکھو گے تو کسی کا بغض آپ کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. اور بہت سارے میں نے بد نصیب ٹولہ دیکھا کہ سکے میں دشمنیاں پالتے ہیں اور پھر خواہ مخواہ کی اچھی بات جو ان سے ان کی بات ہوتی رہتی ہے نا، کینہ بغض جس کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی اچھی باتیں بھی اس انداز میں پیش کی جاتی کہ وہ واقعی بری لگنے لگ جاتی. تو یہ طریقہ اہل ایمان کا نہیں ہو سکتا. اور پھر حد یہ کہ اپنے گھروں میں سیاستیں شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ جنہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے. وہ اپنے من کو جانتے کہ ان میں برائی کیا ہے، اس کو دور کی جائے. اور دشمنی کی وجہ سے لوگوں کی اچھائیاں بھی لوگ چھین رہے ہیں، یہ غیر مناسب طریقہ ہے. ٹھیک ہے، دعا کی درخواست رہے گی اللہ آپ لوگوں کو اتفاق، اتحاد، محبت، ہمدردی سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو مسلمان ہیں، ہماری دوستیاں بھی اللہ کے لیے، ہماری دشمنیاں بھی اللہ کے لیے. ہماری ذاتی تو کوئی دشمنی ہوتی ہی نہیں ہے. ذہن میں بات آئے گی حضرت علی مرتضیٰ، دیکھیے وہ ایک کافر کے ساتھ، مرہب کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، وہ نیچے ہے، آپ اوپر ہیں. اب اس نے غصے سے تھوک پھینک دی. حضرت علی مرتضیٰ اب تو ان کے کنٹرول میں تھا، وہ اسے مار سکتے تھے، نہیں مارا. پوچھا کیوں؟ کہا کہ پہلے میں اس کے ساتھ لڑ رہا تھا کیونکہ اللہ کی خاطر وہ اللہ کا دشمن تھا. اب اس نے میرے اوپر تھوکا ہے تو اس میں میرا ذاتی انا والا جیسے بندوں کا غصہ ہوتا ہے نا، وہ بھی شامل ہو گیا. تو مجھے یہ چیز گوارا نہیں ہوئی. ہم تو ان کے پیروکار ہیں. کسی بھی صحابی کو آپ دیکھیں، حضرت ابوبکر کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، انہوں نے اتنے 40 دن پانی بند رہا پھر بھی نہیں کہا کہ میری ذات کی وجہ سے کوئی انتقام لے. حضرت امام حسن جن کو زہر دی گئی، انہوں نے بھی کہا میں ذاتی انتقام نہیں لیتا. ہم تو اہل ایمان ہیں، ہم ان لوگوں کو ماننے والے ہیں. اور اپنے رسول اللہ کو تو دیکھیں، اللہ اکبر، جن لوگوں نے سب کچھ چھین لیا، اتنی اذیتیں دیں کہ سوچ کے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب مکہ فتح ہوتا ہے تو سارے سامنے آتے ہیں، آج تو انتقام کا بہترین موقع تھا نا. فرمایا نہیں، میں تم لوگوں کو معاف کرتا ہوں، میں وہی سلوک کروں گا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کیا کیا تھا، جنہوں نے مار ڈالا تھا تقریباً، انہی کو پھر نواز دیا. ہم تو اہل ایمان ہیں نا. چلیں ہم ایسے طریقے پہ چلیں گے تو محبتیں یوں سمجھے ہماری منتظر ہیں.